بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ سے مخاطب۔ سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ میاں شہباز شریف صاحب سازش کا حصہ بن گئے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں مسلسل زیر بحث ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک غالباً انٹرویو دیا۔ یہ غالباً انٹرویو اس لیے ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم چھاپا اور اس کالم میں انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ انٹرویو نہیں تھا، کچھ گفتگو ہوئی، اس کو میں نے سوال جواب کی شکل دے دی ہے، تو اگر کچھ اس میں غلطی ہوتی ہے تو اسے میری غلطی تصور کیا جائے۔ اور اس کالم میں سہیل وڑائی صاحب نے جو انٹرویو کی شکل میں تھا یہ دعویٰ کیا شہباز شریف صاحب کی زبانی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو 2018 کے انتخابات سے پہلے وزیر اعظم بنانے کے معاملات طے ہو گئے تھے اور میاں شہباز شریف صاحب سے ان کی کابینہ کے نام طاقتور حلقوں کی جانب سے فائنل کیے جا رہے تھے۔ پھر اسی روز شام میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ 4 صحافی جو ہیں ان کے سامنے شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ اب یہ تمام معاملات طے ہو چکے تھے، یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ پھر یہ سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم تھا یہ سوال جواب کی شکل میں چھپ گیا روزنامہ جنگ میں۔ اس کے بعد جیو نیوز پر اس کی خبر چل گئی۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا اور یہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت کے سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی جماعت کے ایک لیڈر سے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ملے ہیں، دیگر لوگ ملے ہیں، اور رابطے کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ان کی بیماری کی وجہ سے، اور یہ نیک خواہشات کا اظہار لندن میاں نواز شریف صاحب تک پہنچ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تردید نہیں کی، خواجہ آصف صاحب اس کی تردید کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ایسا کوئی رابطہ مسلم لیگ نون سے نہیں ہو رہا۔ لیکن دلچسپ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رابطے ہوں گے تو ان رابطوں کو سیریسلی لیں گے، ملک کے مفاد میں جو بھی رابطے ہوتے ہیں ان رابطوں کو سیریسلی لیا جانا چاہیے۔ یہاں یہ بات اب ذہن میں رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس ویڈیو کی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اس انٹرویو کے بعد 2 سے 3 چیزیں شہباز شریف صاحب کے گوش گزار کی گئیں ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے، اور انہیں اس انٹرویو سے کتنا ڈیمیج ہوا ہے یہ بتایا گیا۔ سجاد میر صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اور سجاد میر صاحب مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کے بڑے قریبی ہیں۔ سجاد میر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان تمام چیزوں کا بڑا اچھا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اب ان چیزوں کو ایک آرڈر میں دیکھیں۔ پہلے جب سہیل وڑائی صاحب نے کالم چھاپا شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں، تو اس کے بعد جیو نے اس کی خبر نشر کی، پھر اس کے بعد جیو کے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس ہوئی۔ پھر جاوید چودھری صاحب نے انٹرویو کیا۔ جب جاوید چودھری صاحب نے ایکسپریس نیوز پر انٹرویو کیا تو جیو نیوز پر اس کے مسلسل ٹکرز چلتے رہے اور اس کی خبر دی جاتی رہی جیسا کہ ہونا چاہیے، میاں شہباز شریف ایک بڑے سیاستدان ہیں۔ پھر اس کے بعد جیو نے جنگ گروپ نے، جنگ اخبار نے اگلے روز صبح اس کی خبر چھاپی جو جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو میں باتیں ہوئی تھیں۔ اب سجاد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے توسط سے جس نے میاں شہباز شریف سے یہ تمام باتیں کی ہیں، اس کے توسط سے یہ تمام باتیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سلمان غنی صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان غنی صاحب نے یہ بتایا کہ ان کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے، اور جب وہ مل لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا ہے یہ سجاد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں، سجاد میر صاحب کے الفاظ ہیں کہ سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے انٹرویو میں کیا چول ماری ہے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے نہ وہ اس کی تردید کر سکتے تھے لیکن وہ اس انٹرویو کو پوری طرح سے اون بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میاں شہباز شریف صاحب
سہیل وڑائچ صاحب سے گفتگو کر چکے ہیں، نہ وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں، اور انٹرویو میں جو کچھ ان سے منسوب چھاپا گیا ہے اس کو وہ پوری طرح سے اون بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے طاقتور حلقوں سے مذاکرات ہو رہے تھے، رابطے جاری تھے، سب کچھ طے ہو چکا تھا، تو مسلم لیگ نون کو وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟ شہباز شریف خود کہاں کھڑے ہیں؟ اس تمام گفتگو کے نتیجے میں ثابت یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے در پر تھی، نون لیگ ایک بار پھر معاملات طے کر رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر نون لیگ سے معاملات طے کر رہی تھی تو نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر رہی تھی، اور یہ لین دین جو ہے وہ تمام کا تمام تقریباً فائنل ہو چکا تھا۔ سجاد میر صاحب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف ایسے سیاستدان ہیں جو مقتدر حلقوں سے یا طاقتور حلقوں سے رابطے رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اب یہ محسوس کر رہی ہے کہ اس انٹرویو کے نتیجے میں کافی کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ جو نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور یہ بیانیہ کریٹ کیا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور انہیں نکالا گیا ہے، اس انٹرویو سے وہ بیانیہ اور وہ پوزیشن بہت ڈیمیج ہو گئی ہے۔ تو اس نقصان کو محسوس کر کے اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گومگو کی کیفیت میں ہیں، اور یہ جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، یہ جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو اسی لیے دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اس انٹرویو میں آئیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کر لیں، اور کہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں آیا تھا، مجھے پتا تھا میں گرفتار ہو سکتا ہوں، میں پہلے بھی عقوبت خانے بھگت چکا ہوں، میں جب اٹک جیل میں تھا تو وہاں جب ہم نہاتے تھے تو پانی ایسا آتا تھا جس میں ریت ہوتی تھی، میں ابھی بھی نیب کے عقوبت خانے میں رہا ہوں، میں نے تمام چیزیں کلیئر کی ہیں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا اب تازہ انٹرویو میں اسٹانس ہے، کیونکہ پچھلے اخبار میں چھپنے والے مبینہ انٹرویو سے اور اس کے بعد چینل پر چلنے والی خبر سے مسلم لیگ نون یہ محسوس کرتی ہے کہ کافی نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جیو نے جو میاں شہباز شریف صاحب کا جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو تھا اس پر پھر اپنے پروگرام میں گفتگو کی، اگلے روز جاوید چودھری صاحب کی انٹرویو کی خبر بھی چھاپی، اور یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا میڈیا پر زور ڈالا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی جو تازہ گفتگو ہے، اس تازہ گفتگو کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے، اور یہ جو ڈیمیج لمیٹیشن ہے یا ڈیمیج کنٹرول ہے، اس ایفرٹ کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ نقصان ان کو یہ لگتا ہے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب تازہ چیز کیا ہوئی ہے؟ تازہ چیز یہ ہوئی کہ جیو کے پروگرام میں جب یہ تمام چیزیں دوبارہ زیر بحث آئیں اور تمام سینئر تجزیہ کاروں سے اس پر رائے لی گئی، تو اس موقع پر اب میں آپ کو بتاؤں، سارے بڑے نام تھے اس میں، ان بڑے ناموں نے میاں شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا، ادھیڑ کر رکھ دیا، اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ مجھے اگلا وزیر اعظم بنانے کا پیغام دو صحافی لائے تھے، اسٹیبلشمنٹ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی، سب کچھ طے کر لیا تھا، تو صحافی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا وہ پھر جو ڈیمیج لمیٹیشن کی کوشش تھی وہ پھر گلے پڑ گئی ہے۔ سینئر صحافی یہ کہتے ہیں آپ میڈیا ہاؤس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن جو جرنلسٹ ہیں اس کے خیالات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہی کچھ ہوا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب جب پہنچے اور انہوں نے سجاد میر صاحب کہانی یہ بتاتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ملنا ہے، بہت دن ہو گئے ملنے کے لیے، تو ملاقات ہوئے، میں بھی ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں، نزدیک ہوں، تو میں آ جاتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب انکار نہیں کر سکے اور سہیل وڑائچ صاحب پہنچ گئے۔ یہ سجاد میر صاحب کی زبانی ہے۔ اب صحافی یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو میاں شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگ لینا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں وہ نام نہاد جمہوری لوگوں کے لیے باعث شرم، باعث ننگ ہیں۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے مظہر عباس صاحب میرے استادوں کی طرح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بات باعث شرم ہونی چاہیے کہ اداروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ان کی کابینہ فائنل ہو گئی۔ اگر نون لیگ جیسی بڑی سیاسی جماعت کا صدر ایسی باتیں کرتا ہے تو سیاست میں اس سے زیادہ ہتک آمیز، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو ہمارے ہاں صحافیوں کے گروپ نے
الیکشن ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایسے صحافی ہمارے ہاں موجود ہیں جو دونوں جانب رابطے رکھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا اور پھر اس نقصان سے بچنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کے نتیجے میں مزید اپنی سیاست کو ڈیمیج کر لیا ہے۔